اور لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے نفس میں پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو۔ اس پر زور کی بارش پڑی تو وہ دوگنا پھل لایا، اگر زور کی بارش نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں اس کے ہر قسم کے پھل ہوں، اور بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں؟ تب اس باغ پر ایک بگولا ہے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ آدمی جب کسی چیز کے لیے عمل کرتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ اس کے حق میں اپنے قوتی ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی خواہش کے تحت عمل کرے تو اس نے اپنے دل کو اپنی خواہش پر جمایا۔ اس کے برعکس آدمی اگر وہاں عمل کرے جہاں اللہ چاہتا ہے کہ عمل کیا جائے تو اس نے اپنے دل کو اللہ پر جمایا۔ دونوں راہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آسان حالت میں عمل کرنا ہوتا ہے اور کبھی مشکل حالات میں۔ تاہم حالات جتنے شدید ہوں، آدمی کو اتنا زیادہ مشکلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عمل کرنا پڑے، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے پیش نظر مقصد کے حق میں اپنے ارادے کو مستحق کرے گا۔ عام حالات میں اللہ کی راہ میں اپنے اثاثے کو خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، مگر جب مخالف اسباب کی وجہ سے خصوصی قوت ارادے کو استعمال کر کے آدمی اللہ کی راہ میں اپنا اثاثہ دے تو اس کا ثواب اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ جس مد میں خرچ کرنا دنیائی اعتبار سے بے فائدہ ہو، اس میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، جس کو دینے کا دل نہ چاہے اسے اللہ کے لیے دینا، جس سے اچھے ویوہار پر طبیعت آمادہ نہ ہو اس سے اللہ کے خاطر اچھا ویوہار کرنا، وہ چیزیں ہیں جو آدمی کی سب سے زیادہ خدا پرستی پر جماتی ہیں اور اسے اللہ کی خصوصی رحمت اور مدد کا مستحق بناتی ہیں۔ آدمی جوانی کی عمر میں باغ لگاتا ہے تاکہ بڑھاپے کی عمر میں اس کا پھل کھائے۔ پھر وہ شخص کیسا بد نصیب ہے جس کا ہرا بھرا باغ اس کی آخری عمر میں عین اس وقت برباد ہو جائے جبکہ وہ سب سے زیادہ اس کا محتاج ہو، اور اس کے لیے وقت بھی ختم ہو چکا ہو جبکہ وہ دوبارہ نئے باغ لگائے اور اسے نئے سرے سے تیار کرے۔ ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دین کا کام دنیائی عزت اور فائدے کے لیے کیا۔ وہ بظاہر نیکی اور بھلائی کا کام کرتے رہے، مگر ان کا کام صرف دیکھنے میں ہی دنیا داروں سے الگ تھا۔ حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ عام دنیا دار جس دنیائی ترقی اور ناموری کے لیے دنیائی نقشوں میں دوڑ دھوپ کر رہے تھے، اسی دنیائی ترقی اور ناموری کے لیے انہوں نے دینی نقشوں میں دوڑ دھوپ جاری کر دی۔ جو شہرت اور عزت کو انہوں نے دین کی عمارت میں اپنا اثاثہ خرچ کر کے حاصل کرنا چاہا، ایسے لوگ جب مرنے کے بعد آخرت کے عالم میں پہنچیں گے تو وہاں ان کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اسی دنیا کے لیے کیا، پھر وہ اپنے کیے کا پھل اگلی دنیا میں کس طرح پا سکتے ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہمیشہ ظاہر ہوتی ہیں مگر وہ خاموش زبان میں ہوتی ہیں۔ ان سے وہی سبق لے سکتا ہے جو اپنے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہو۔